ایک رائے تو یہ ہے کہ ان عورتوں نے پہلے یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، لیکن یہ ناممکن ہے کہ اتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں گزارا اور عزیز مصر کے گھر میں گزارا، اور پھر یہ وہ ایریا تھا کہ جہاں پر تمام وزراء اور مشیر اور سارے حکومت کے کارندے وہاں پر رہتے تھے۔ یہ ناممکن ہے کیونکہ عزیز مصر نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو ان کی جان پہچان تو سب کے ہاں تھی، جان پہچان تو سب کے ہاں تھی، تو لیکن انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کو الزام یہ دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک غلام جو ہے وہ اس کے چنگل سے نکل جائے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اس میں تمام ان شرفاء کی ازواج کو اور عورتوں کو بلایا، بلا کر ان کے سامنے کہا کہ یہ تم دیکھ لو اور تم اپنے ہوش و حواس نہ کھو بیٹھی تو میرا نام نہیں۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا تھا، اللہ اکبر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی حفاظت فرمائی۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ انہوں نے اپنا تمام تر زور لگایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے مکمل زور لگایا، آخر کار خودکشی کی دھمکی دے دی، خودکشی کی دھمکی دے دی، اور جس میں انہوں نے ایک تو نا کہ بے خودی میں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے ہوں، پتہ ہی نہ چلا ہو، جیسے حسن کو دیکھ کر جو نا بالکل حواس کھو بیٹھی، اور یہ نہیں پتا کہ چھریاں جو نا وہ پھلوں پہ چل رہی ہیں یا ہاتھ پہ چل رہی ہیں۔ اور ایک رائے ہے کہ انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کو بلیک میل کرنے کے لیے اور اپنی خودکشی کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ نہیں مانو گے تو ہم اپنے آپ کو قتل کر دیں گے۔